إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 23 رمضان المبارک 1434 ہجری کا دن اور جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں. 2 اگست 2013 ہے اور یقیناً ابھی انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہونے والا ہے. آج درس قرآن کے حوالے سے جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کا عنوان ہے فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں. فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں. فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں. سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 میں سورت نمبر 32 ہے اور اس سورت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے ساتھ خاص محبت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ کو تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر کو. اور اس کی خاص وجہ تھی کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے تذکیر اور نصیحت کا دن رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کو ہی تذکیر سے شروع کرتے تھے, نصیحت کے ذریعے. اور یہ سورت جسٹ 30 آیات پر مشتمل اور 3 صفوں پر مشتمل سورت ہے, لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات میں سے ایک اہم ترین خطبہ ہے. اور قرآن پاک کی جتنی بھی سورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات ہیں. قرآن کا جو سٹائل ہے وہ خطبے کا سٹائل ہے. یہ اس طرح سٹوری بک نہیں ہے کہ جس میں ہوتا ہے ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ تھا وہ تھا وہ تھا. اس طرح کی ایک آدھ سورت ہے قرآن کے اندر, سورہ یوسف ہے یا سورہ قصص. باقی قرآن کا اسلوب یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریشنز ہیں, اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے. ہر سورت ایک پرفیکٹ خطبہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ خطبے کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ بڑا ایگریسو ہوتا ہے. اس کے سٹارٹ میں تمہید بنائی جاتی ہے, پھر درمیان میں مختلف باتیں کر کے اصل موضوع کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, اور پھر خطبے کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کنکلوڈنگ ہوتا ہے تاکہ بات بالکل آڈینس تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے. تو ظاہر ایک خطبے کا سٹائل ہے تو پھر اس میں جوش بھی ہوگا. صحیح حدیث ہے, ظاہر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے, آپ تقریر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیان فرماتے جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو آخرت کے دن کی تیاری کے لیے تیار کرتے. اور ہر خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمایا کرتے کہ لوگوں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ اسی حدیث میں موجود ہے. اور پھر اسی حدیث کے آگے وہ مسنون خطبہ چلتا ہے جو میں نے شروع میں پڑھا.
کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ پوری وہ حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجمعہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر۔ اب ہم اس سورت کی طرف آتے ہیں۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں کوشش کروں گا کہ بس ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اور جو اس میں کرٹیکل احادیث ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بیان کروں، تفسیر بھی رائے کرنے کی بجائے، تاکہ یہ 30 آیات ہماری جو ہیں وہ باقی بچ جانے والے ٹائم میں مکمل ہو جائیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، یہاں جتنے بھی 100-150 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صرف اس ایک سورت کو لے کر اپنی زندگی پر اپلائی کر لیں اور یہ دعوت لے کر اٹھیں تو کوئی بعید نہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس امت میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس امت کی تباہی کی وجہ اس کتاب اللہ کو چھوڑنا ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا۔ تو ہماری ذلت کی وجہ اس کتاب سے دوری ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے بالکل اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ انہوں نے اپنے ان اشعار کے اندر کیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اترنا اس میں کوئی شک ہی نہیں اس ہستی کے جانب سے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے خود سے ہی جھوٹی کتاب گھڑ لی ہے، یہ ان کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ نہیں، یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈر سنا دیجئے اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر تشریف نہیں لایا، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا فرمایا۔ اب یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے کہ کتنی بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اس وقت صرف اس زمین پر 2 ملین سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ، 20 لاکھ سپیشیز۔ گھوڑا ایک مخلوق، گدھا دوسری مخلوق، کوا تیسری مخلوق، چیل چوتھی مخلوق۔ اس طریقے سے اگر شمار کرنا شروع کیا جائے تو نباتات اور حیوانات کی ملا کر 20 لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں، اور ہر مخلوق کی تعداد آگے اربوں خربوں میں۔ صرف روئے ارض پہ کیڑے اتنے ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 6 ارب سے زیادہ انسان ہے، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے، اس طریقے سے کیڑے الاٹ کرنے شروع کر دیے جائیں تو زمین پر انسان ختم ہو جائیں گے لیکن کیڑے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ یہ صرف حشرات الارض کی تعداد ہے، اس کے علاوہ باقی مخلوقات
یہ تمام کی تمام مخلوقات کا پیدا کرنا، پھر ان کے رزق کا اہتمام کرنا، یہ اتنا کمپلیکس فینومینا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے فرشتے مل کر کسی ایک مخلوق کا یہ سسٹم نہیں چلا سکتے۔ اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، آج محل نہیں، آج سے 2 سال پہلے ہی رمضان المبارک کی نشست تھی یہیں پر، مسئلہ نمبر 59 کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر وہ اپلوڈ ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت۔ اس میں میں نے سورہ قاف کی ترجمہ اور تشریح بیان کی تھی 1 گھنٹے کے اندر، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی تقریر سورہ قاف ہوا کرتی تھی 26ویں پارے میں، 2 نقطوں والا قاف، 45 آیات کی وہ سورت ہے۔ اس میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے ہیں کتاب و سنت اور جدید سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں۔ آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، کیونکہ آج موضوع جو ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے ہے۔ فی 6 ایام، اور یہ سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا 6 دنوں کے اندر۔ اب یہ 6 دنوں کی لینتھ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ ہمارے والے 24 گھنٹے والے دن نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حقیقی دوست، حقیقی پشت پناہ، حقیقی مشکل کشا صرف اللہ ہے، اور حقیقی شفیع بھی وہی ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو ہمارے اس کرۂ ارض میں زندگی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ساری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ضیائی تالیف کے ذریعے۔ ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں۔ گندم بھی اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے تیار ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا جو فوڈ سرکل ہے، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہوں، اور چاہے نباتات ہوں، سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، بخارات بن کر اڑتا ہے، اور وہ پھر گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے پانی کو سٹور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو سورۃ الحجر کے اندر کہ ہم نے کیسے یہ بڑے بڑے گلیشیئرز، اتنے بڑے سٹوریج ٹینک بنا دیے ہیں جن پہ پانی سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پانی پگھلتا ہے، اور پھر دریاؤں کی شکل میں، اور زمین کے اندر بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں، اور یہ پانی، یہ سارا لائف سائیکل پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ سورج۔ سورج کی وجہ سے ہی ہوائیں زمین پر چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے ہی موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مشکل کشا تو پھر سورج ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن بھائیو، مسئلہ مشکل کشائی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کشا چاہے کوئی بھی ہو، اس کو پکارنا شرک ہے۔ اگر میں کہوں گا المدد یا سورج میری مدد فرما، تو میں مشرک ہو جاؤں گا۔ سورج سب سے بڑا مشکل کشا ہے، لیکن اس کو پکار نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے فرشتے بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، اگر میں کہوں کہ فرشتوں بارش برسا دو، مشرک ہو جاؤں گا۔ دعا اللہ ہی سے کرنی ہے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا، اسی لیے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں 2 دفعہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ایپیکس اور کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین،
सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी जो उसने इसी दुनिया में कर ली, और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए छुपा के रखी है। क़यामत वाले दिन मैं इस दुआ के जरिए अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा। मेरी दुआ से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सिवाय उस शख्स के जिसने दुनिया में अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया हुआ, सवाए उस शख्स के। तो शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का। और इसमें दो बातें याद रखिए जो मैंने बात कर दी कि मुश्किल कुशा तो सूरज भी है लेकिन पुकार नहीं सकते। तो ये जो कहते हैं या अली मदद या शेख अब्दुल कादर जिलानी मदद, तो कहते हैं अल्लाह ने इख्तियार दिया। भाई इख्तियार दिया हुआ हो तब भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री के इख्तियार दिया हुआ है फरिश्तों की तरह, तब भी पुकारेंगे तो शिर्क हो जाएगा। पुकारना दुआ है और दुआ इबादत की शक्ल है और इबादत अल्लाह के साथ खास है। यही वजह है कि हर नमाज में अल्लाह ताला ने हमसे इबादत का जब अहद लिया इय्याका नअबुदु, तो साथ ही वह इय्याका नस्तईन में इबादत की आला तरीन शक्ल दुआ को अलग से जिक्र किया। ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और गायब में मदद के लिए वह इय्याका नस्तईन दुआ के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है इय्याका नस्तईन की, गायब में मदद के लिए पुकारना। जारी इस बात तो आप इख्तियार कर सकते हैं, कुरान में हुक्म है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में ना करो। ये मेरे सामने भाई बैठे, मैं इनको कहता हूं मुझे पानी पिला दीजिए अफ्तारी के बाद, यार है कि रोजे में तो नहीं, तो ये मुझे पिलाते हैं तो मैंने इनसे मदद मांगी, ये बिल्कुल शरन जायज है, कुरान पाक में इसका हुक्म है। लेकिन ये भाई बगदाद शरीफ में और वहां भी कब्र शरीफ के अंदर दफन है और मैं कहता हूं भाई मुझे पानी पिला दीजिए, वही बात वही जुमला सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट्स चेंज होने की वजह से खालिसतन शिर्क और नाकाबिले माफी जुर्म बन जाएगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो इबादत की सारी शक्लें, चाहे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, नजर नियाज, ये अल्लाह के साथ खास इय्याका नअबुदु, और इसी के साथ है वह इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगेंगे, गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारेंगे। आज महल नहीं, वरना इसमें मैंने पौने 2 घंटे की गुफ्तगू की है हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पर, हमारे यूट्यूब के चैनल 720085 के थ्रू वो अपलोड है, मसला नंबर 3 के नाम से, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। और मैं अला वजह बसीरत ये बात कहता हूं, कोई भी मुसलमान हो, अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरोह, बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस या अहले तशय्यो, इनमें से कोई भी मुसलमान हो, कोई भी जानबूझकर अल्लाह के अलावा किसी को दुआ के लिए नहीं पुकारता। किसी से भी पूछे वो कहेंगे दुआ अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। लेकिन बेचारों को गलती लग गई है कि वो या अली मदद को समझते हैं शायद हम वसीला और तवस्सुल कर रहे हैं। उसकी भी कुछ सही शक्लें भी हैं और कुछ गलत भी, उस पर भी मैंने अलग से लेक्चर दिया है 1.5 घंटे का, मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। लेकिन सैयदुना अली की गुस्ताखी है उनको दुआ में पुकारना। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाजों में अल्लाह को पुकारा करते थे, हम भी मौला अली को नहीं पुकारेंगे बल्कि अल्लाह को। और मौला का मतलब दिली महबूब, जो जामिया तिरमिज़ी में हदीस मुतवातिरा है, मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, जिसका दिली महबूब मैं हूं उसका दिली महबूब अली होने चाहिए। हम अपने उलमा को भी कहते हैं मौला, बल्कि कुरान पाक में तो सूरह तहरीम की 4 नंबर आयत में है कि ए नबी की बीवियों हमारे पैगंबर के साथ अच्छा सलूक करो, बेशक इनका मौला तो है अल्लाह और जिब्रील और फरिश्ते और तमाम मोमिनीन रसूलुल्लाह के मौला हैं। मुश्किल कुशा नहीं, उनके दिली महबूब, वो दिली मोहब्बत रखते हैं उनसे। लिहाजा मौला का लफ्ज कुरान में फरिश्तों, सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अल्लाह ताला के लिए भी आया। हाँ, मौला का जो वो माना है मुश्किल कुशा, वो अल्लाह ताला के साथ खास है। अब आइए जनाब उस टॉपिक की तरफ वापस। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्द, अल्लाह ही तदबीर फरमाता है कामों की आसमान से जमीन की तरफ। सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिम मिम्मा तउद्दून, और फिर अल्लाह ही की तरफ ये सारे आमाल उठाए जाते हैं उस दिन के जिसकी मिकदार तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1000 साल है। अल्लाह ताला की तरफ से 1000 साल का प्लान फरिश्तों के हवाले किया जाता है और फिर उसकी रिवीजन जो है, उसी की डिटेल जो है वो हर साल होती है शब कदर में, जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, जो कुरान पाक में है कि उस रात अहम काम बांट दिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला
1000 سال کا پلان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر ہر سال بھی ایک پلان دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر اصل میں اعتراض کرتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا, اتنا عرصہ گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو ایک دن تو 1000 سال کا ہے تمہارے, تو اللہ کے نزدیک تو ایک دن بھی نہیں گزرا. جو ہمارے پیغمبر کو یہ ٹانٹ کرتے ہو اور ان کو تانا دیتے ہو کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا, عذاب آ جائے گا, وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا. ہمارے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو مت کرو. ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو غیب کا جاننے والا ہے اور شہادہ چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہر. اور اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے. غیب سے مراد ہمارے ریفرنس سے جو چیزیں غیب ہیں ان کا جاننے والا. العزیز الرحیم, غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. غالب ہے, جب چاہے اپنے بندوں کو پکڑ سکتا ہے, لیکن اس کی رحم کا تقاضا ہے کہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ الخلق الانسان من طین, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا فرمایا اور انسان کی تخلیق کی مٹی سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, اور پھر اس کی نسل کو باقی رکھ دیا ایک بے قدر پانی کے ذریعے, منی کے ذریعے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ, اس کے بعد اس کا تسویہ کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی. وجعل لکم السمع والابصار, اور اس کے بعد تمہیں کان دیے اور آنکھیں دی, بصارت دی. والافئدہ, اور عقل دی یا دل دیا. قلیلا ما تشکرون, لیکن تم بہت کم ہی شکر گزاری کرتے ہو. اس نعمتوں کے مقابلے پر چاہیے تو یہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, لیکن تم شکر نہیں کرتے. الٹا تم کیا کہتے ہو؟ وقالوا اذا ضللنا فی الارض, کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون, نہیں بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہو چکے ہیں. اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہو چکے ہیں. ان کو نظر نہیں آتی قدرت کی نشانیاں. جو رب اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس کے لیے مردے کو زندہ کر کے کھڑا کرنا کو مشکل کام ہے. اس کی پوری ڈیٹیل جو میں نے بتایا مسئلہ نمبر 59 میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. منکرین خدا, ایتھیسٹ کو کس طریقے سے دعوت دینی ہے وہ سورہ قاف میں, لیکن یہاں بھی آگے چل کر ذکر آئے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہوئے کہا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ملک الموت, موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے, وہ اللہ کے حکم سے تم پر موت طاری کرے گا. ثم الی ربکم ترجعون, اور اس کے بعد پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ اکبر. اور لوٹائے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا اس کا ذکر اب اگلے رکوع میں آنے والا ہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آ رہا ہے اس کا ڈراپ سین سورہ السجدہ کا دوسرا رکوع. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, اے انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے, اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا, اے رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سن لیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے, ہم نیک اعمال کریں گے, اے اللہ ہمیں یقین آ گیا. والعیاذ باللہ تعالی. لیکن آخرت میں دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ دیکھ کر تو سارے مان لیں گے. اللہ اکبر. اے انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سنا, ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے, ہم نیک اعمال کریں گے. انا موقنون, بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے, پیغمبروں کا جو وعدہ تھا وہ حق ہے. اللہ اکبر. لیکن پھر جواب کیا ملے گا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو خود ہی جان بوجھ کر زبردستی ہدایت دے دیتے.
جبلی ہدایت تو دی ہے نا ہمیں. ہر شخص کو پتا ہے کہ آگ پر میں نے ہاتھ نہیں رکھنا، آگ جلاتی ہے. پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے. پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ جبلی ہدایت ہمیں حاصل ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان سے دودھ پیتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ بیسک انسٹنکٹ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جبلی ہدایت تو دے دی ہے. وہ چاہتا تو آنے واحد میں سارے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق آلریڈی پیدا کی ہوئی تھی فرشتوں کی فارم میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروگرامڈ بنایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو وہ مخلوق بنایا ہے کہ جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چنتے ہیں. یہی تو انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے. اللہ اکبر. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو خود ہی ہدایت دے دیتے زبردستی. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ بے شک میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کے ساتھ. یہ اللہ نے طے کر دیا ہے. کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے علیہ السلام، اور حق کو بالکل واضح کر دیا، اس لیے کہ قیامت والے دن کوئی شخص اپنے رب کے اوپر حجت قائم نہ کر سکے. تو یہ سب کچھ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ڈھکوسلا تھا نہیں. یہ ایک پرپس فل چیز تھی. کتابیں بھیجی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جسٹیفائی کر سکے حساب و کتاب کو. وہ جسٹیفائی کرے گا اور اس کا حساب لینا جسٹیفائی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات طے پا چکی تھی دنیا ہی میں کہ میں اپنے ماننے والوں کو جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں بھیجوں گا. تو اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ تو دنیا میں ہم نے طے کر دیا تھا. اب مجھے بتائیے ہمارے رب سے بڑھ کر ہم پر شفیق کون ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن کی فلم پہلے ہی چلا دی. کاش تم وہ وقت دیکھ لو کہ مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے دیکھا اور سنا، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے کہ ہم نیک اعمال کریں. لیکن ہونا کچھ نہیں وہاں پر. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا. اب چکھو اس عذاب کے مزے کو کہ جو تم دنیا میں ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. انا نسیناکم. آج ہم بھی تمہیں اسی طریقے سے تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں کیجول لیا، آج ہم تمہیں بھی تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. اور چکھو ہمیشہ کا عذاب اپنے اعمال کے بدلے میں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. ہمارے نیک بندے تو دنیا میں ایمان والے وہ تھے کہ جب ہماری آیات پڑھ کر ان کے سامنے ان کو نصیحت کی جاتی تھی، اذا ذکروا بها، آیات کے ذریعے ان کی نصیحت کی جاتی تھی، خروا سجدا، وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے تھے. وسبحوا بحمد ربهم، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے. یہ آیت سجدہ ہے، بعد میں سجدہ کر لیجئے گا. ایمان والوں کو کنکلوڈ کیا اس جملے پر کہ وہ تکبر نہیں کرنے والے. تکبر بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائیوں. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث تکبر کے فلسفی کو بالکل کلیئر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر. کون دین یہ فلسفہ دے گا؟ پھر فرمایا ساتھ ہی کہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو. حق بات سمجھ آ جائے، دل گواہی دے دے کہ یہ بات صحیح ہے، اور پھر تم اسے قبول نہ کرو، تو یہ تکبر ہے. اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن تکبر کیا، نہیں مانا اور کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو چھوڑ دیا. یہ ہے تکبر. حق بات سے اناد کرنا تکبر ہے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص کسی کو تذکیر دلائے کہ بھائی اللہ سے ڈر، نماز پڑھ،
تو اکثر لوگ یہ کہہ دیں او بھائی تو اپنی قبر ہی جانا، میں اپنی قبر ہی جانا ہے، اللہ نو ساڑیاں نمازیں نہیں چاہیے دیا، یہ سنتے ہوں گے آپ اکثر۔ بھائی کون کہتا ہے اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے؟ لیکن ہمیں تو چاہیے نمازیں اللہ کے حضور کامیابی کے لیے۔ ہم نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے اپنے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے۔ تو کس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں عوام کو کہ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو تذکیر دلائے اور وہ آگے سے ایسی بات کرتا ہے، یہ اس کے تکبر کی علامت ہے، اور وہ آگے آ بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا گنہگار وہ ہے کہ جس کو اللہ کی آیات پڑھ کے تذکیر کی جائے، نصیحت، اور وہ اس سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اسی میں آگے آیت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ہمارے نیک بندے تو وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی تھیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے تھے خوفا وطمعا، اس سے ڈرتے ہوئے بھی، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھی، اور لالچ کے ساتھ بھی قیامت کے دن اس کے جنت کے حصول کے لیے۔ لہذا اس آیت میں جو مسٹسزم کے اندر، تصوف کے اندر یہ فاسد عقیدہ آیا کہ جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے۔ اور اس میں وہ واقعہ سناتے ہیں جی، مائی رابعہ بصریہ کہتی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، ان کی طرف منسوب ہے، انہوں نے ایک دن چلی تو ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی، اور کہنے لگی میں آگ سے جنت کو آگ لگاؤں گی اور پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں، جنت دوزخ کی وجہ سے نہ کریں۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی، یہ اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے۔ یہ رابعہ بصریہ کی طرف منسوب کنسپٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے پہ میں آپ کو ربیہ کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ یہ رابعہ کا عقیدہ تھا، ایک ربیہ بھی تھے، وہ صحابی تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ربیہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن دریائے بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا اور فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے نہیں کہا کہ جنت کے لیے کیوں عبادت کر رہے ہو، اللہ کے لیے کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ تو مانگ لیا۔ جنت جو اللہ کے دیدار کا مقام، اور وہاں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر، یعنی نیک اعمال اختیار کر، میری دعا کیٹلسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں تیرے لیے میرا پڑوس مقدر فرما دے گا۔ الحمدللہ۔ تو میں اس پہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہم رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمیں جنت چاہیے، اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی۔ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور وہ جنت میں ہی ہونا ہے، دوزخ میں نہیں ہونا۔ جنت چاہیے، ضرور چاہیے، انبیاء کرام علیہ السلام کا پڑوس بھی چاہیے۔ تو ہمارے نیک بندے جو تھے ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی تھیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ جب تک بھائیو جیب ڈھیلی نہ ہو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ دودھ پینے والا مجنو کون ہے اور قربانی دینے والا مجنو کون ہے۔ مال جب بندہ خرچ کرتا ہے تو وہ قربانی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہی بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے بغیر مشہوری کے۔ یہ نہ ہو کہ اناؤنسمنٹ ہو کہ چودھری صاحب نے اتنا دیا اور مرزا صاحب نے اتنا دیا، خاموشی کے ساتھ، کہ جسے یہ یقین ہو کہ میرا یہ مال اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 70 سے لے کے 700 گنا تک کر کے مجھے قیامت والے دن لوٹانا ہے۔ تو نفاق یعنی دنیا پرستی کا علاج ہے انفاق، ایک الف لگا دیں۔ نفاق کہتے ہیں منافقت، دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا علاج ہے انفاق، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جس کی وجہ سے یہ سارے کے معاملات چل رہے ہیں، مال کی محبت۔ اور جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون، کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا جنت کی شکل میں چھپا رکھی ہے، جزاء بما كانوا يعملون، جو کہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ دودھ پینے والے مجنو نہیں، محنت کرنے والے، اعمال کے بدلے میں۔
کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے قیامت والے دن اس کے لیے جنت میں. اور اس کی تشریح ہے یہی آیت تلاوت کی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے لیے, الفاظ ہے صالحین, عبادی الصالحین, اپنے صالحین بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان کا گمان گزرا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے بدلے میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا نیکی, کیا کیا نعمتیں قیامت والے دن چھپا رکھی ہیں. اب اس میں اگر بیان کروں تو 1 گھنٹہ اور چاہیے. میرا مشورہ ہے آپ صحیح مسلم کا ایک چیپٹر ہے کتاب الجنہ اور اس کی نعمتوں کا بیان, پوری کتب ستہ کی احادیث ایک طرف اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے جو باب باندھا ہے جنت کی نعمتیں, یقین کریں وہ انسان پڑھ لے تو دل کرتا ہے کہ ابھی سب کچھ چھوڑ کے جنت میں پہنچ جائے, قسم خدا کی. 3ری جلد میں بالکل اینڈ پہ یہ چیپٹر آتا ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان. اس میں کئی ایک احادیث ہے, میں ایک حدیث وہاں سے بیان کرتا ہوں, بڑی زبردست صحیح مسلم میں حدیث ہے. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا اور کہے گا جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہیں پڑو گے. نمبر 1. نمبر 2, تم ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور نمبر 3, تم ہمیشہ جوان رہو گے, تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اور نمبر 4, تم ہمیشہ خوشحال رہو گے, اللہ کی رضا میں رہو گے, کبھی تم پر بدحالی نہیں آئے گی. اور کیا چاہیے؟ صحت ہمیشہ کی, دوسری چیز ہمیشہ کی زندگی, تیسری چیز ہمیشہ کی جوانی, اور باقی حدیث میں ملتا ہے 30 سال کی عمر ہوگی, اور چوتھی چیز ہمیشہ کی خوشحالی, اور کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا, اللہ کی رضا. اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ اکبر. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, بتاؤ کیا ایمان والا جو اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کے نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لا یستوون, یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا, وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, فلہم جنات المأوا, تو ان کے لیے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں, بسنے کے باغات ہیں اللہ کے حضور. ایسی جنتیں ہیں جو خالی جنت جانے کے لیے نہیں ہے. دنیا میں تو کسی پارک میں آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں, بعد میں ٹائم آف ہو جاتا ہے, لیکن جنات المأوا ملنے والی ہیں, ریزیڈینشل گارڈنز, ہمیشہ کے رہنے کی جنتیں. نزلا بما كانوا يعملون, اور یہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی ان کے اعمال کے بدلے میں. اب دیکھیں بار بار اعمال اعمال اعمال, اور پبلک میں کانسیپٹ ہے جی وہ اللہ نے معاف کر دینا ہے, ساڑی نمازاں دی ضرورت نہیں. اور بھائی اللہ نو ساڑی نمازاں دی ضرورت نہیں, سانو تو ضرورت ہے نمازاں دی, ہمیں تو نمازوں کی ضرورت ہے. اب دیکھیں بار بار اعمال کا ذکر آ رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ اللہ. تو امام الموحدین امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے بھی نہ ڈھانپ لے. اس سے کیا پتا چلا کہ اعمال کے ساتھ رحمت بھی ضروری ہے, اور یہ بھی بات پتا چلی کہ خالی رحمت بھی نہیں, اعمال بھی ضروری ہیں. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک پینڈولم کی ایکسٹریم یہ ہے کہ صرف اعمال ضروری ہے, رحمت کی ضرورت ہی نہیں, اور دوسرا یہ کہ خالی رحمت کافی, اعمال نہیں. اور پھر اکثر لوگوں کو یہ وسوسہ شیطان دلاتا ہے کہ جب نمازیں پڑھی تو پھر اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو ضرورت ہے. کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل اس پرفیکشن کے ساتھ ہے جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے. کر سکتا ہے کوئی؟ تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہمارے ناقص اعمال قبول ہوں گے. ابھی تو یہ مضمون نہیں آج میں اس کو ڈسکس کرتا کہ قرآن پاک کی روح سے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے ہی وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. جو بدکار لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہی نہیں ہیں. کیوں؟ دنیا ہی میں آپ مثال دیکھ لیں, وہ کسان جو کہ ہل چلاتا ہے اور زمین میں بیج بوتا ہے, اسی کو امید ہوتی ہے کہ جب رحمت کی بارش آئے گی تو میری فصل اگے گی اور مجھے
میری محنت کا انعام ملے گا فصل کی شکل میں. اب کسی کسان نے اگر ہل نہیں چلایا اور نہ اس نے بیج بویا, اس کا دل بھی گواہی دے گا بارش جتنی مرضی پڑے, ہونا کچھ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جس نے نیک اعمال کا بیج نہیں بویا وہ اسی کسان کی مانند ہے کہ جو بیج بوئے بغیر امید لگائے بیٹھا ہے کہ رحمت آئے گی تو میرے بیڑا تر جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, اور وہ لوگ جو کہ فسق کرنے والے ہیں, مجرم لوگ, فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. کلما ارادوا ان یخرجوا منها, وہ جب کبھی بھی ارادہ کریں گے کہ دوزخ سے باہر نکلے, اعیدوا فیہا, ان کو لوٹا دیا جائے گا دوزخ میں دوبارہ. وقیل لهم, اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون, کہ چکھو اس عذاب کا مزہ جو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, یہ بڑا ظلم کیا علماء نے, جنہوں نے کہا کافر کا مطلب ہے غیر مسلم. قرآن میں یہ مطلب نہیں ہے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا, چاہے اپنے عقیدے میں انکار کرے یا عمل میں. اب دنیا میں اکثر مسلمان عقیدے میں مسلمان ہیں, عمل میں کافر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بندے کے شرک اور اسلام, کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں میں؟ 1% سے بھی کم ہے. سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا, انکار کیا. اس نے اپنے عمل سے انکار کر دیا, جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے کہا اے اللہ میں تنوں تے مننا ہوں پر تیری مننی کوئی نہیں. میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کی نہیں مانتا. تو اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی بھی ماننی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول اٹھایا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اغراض کرنا ہے. عبادت کرنی, خالی اللہ کو ماننا نہیں, اس کی عبادت بھی کرنی ہے, اس کے احکام کی پیروی کرنی ہے, اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنی ہے. تو ان کو کہا جائے گا لوٹ جاؤ اب اس دوزخ میں جو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. بھائیو یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کر کے تو یہ اگلا رکوع انشاءاللہ کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اب قید خانے کے اندر ظاہر ہے کہ آسائش والی زندگی تو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. یہاں آپ کو فجر کی نماز کے وقت اٹھنے میں نیند کی تکلیف پر صبر کرنا پڑے گا, سردیوں میں ٹھنڈے پانی پر صبر کرنا پڑے گا, گرمیوں کے روزوں پر, جس طرح بھی یہ جولائی کے روزے چل رہے ہیں, اگست شروع ہو گیا, آج 2 تاریخ ہے اگست کی 2013, صبر کرنا پڑے گا. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت ہے, عیاشی کی زندگی گزارے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے. یعنی دوزخ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے, بلکہ سپورٹیو چیزیں, شہوات. دنیا میں مزے ہیں ان چیزوں میں, لیکن دوزخ تک پہنچیں گے, آخرت میں مزہ ختم. لیکن جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. بظاہر وہ ناگوار ہیں لیکن آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں اس کی وجہ سے. اور اس کی تفسیر ہے وہ حدیث جو موسٹ امپریسو ایور حدیث ہے جو میں نے کبھی پڑھی ہے, وہ جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل کو کہا کہ جنت کا وزٹ کر کے آئیں, جنت کو دیکھیے. وہ جنت دیکھ کر جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم, جنت اتنی خوبصورت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس جنت میں آنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ذرا جاؤ جنت کی طرف دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا, دنیا کی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جو ہماری انسٹنکٹ میں ہے, اور نفس بھی اس کی پیروی کرتا ہے, شیطان پھوکے مارتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا اللہ جنت کو جو تو نے شہوات سے ڈھانپا ہے, مجھے نہیں لگتا اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا. اور واقعی یقین کریں نظر آ رہا ہے الا ماشاء اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام دوزخ دیکھ کر آئے, کہا اللہ اتنا خطرناک مقام, میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے کے لیے کوئی ایفرٹ کرے گا, اتنا کوئی بے وقوف ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو جو ہے وہ شہوات کے ساتھ ڈھانپ لیا.
जन्नत को नागवार चीजों के साथ ढांपा, वो मुझसे शावाद निकल गया, नागवार चीजों के साथ, इबादत की शक्ल में, जो मैंने बताया कितनी मुश्किलात है। तो दोजख को शावाद के साथ ढांप दिया, ऐसे अमाल जो फौरन दोजख में ले जाने वाले हैं। तो दोबारा जब जिब्रील अलैहिस्सलाम गए तो वापस आए, उनका अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कि अब कोई बंदा दोजख से बच सकेगा। इतने कड़गे ला देते ने, पकड़ा जा सकता है किसी भी वक्त। अल्लाह अकबर। और इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूं कि अगर आज गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो कि हमारे इस जेलम शहर से लाहौर तक कोई बंदा रेलगाड़ी का सफर, अब ये रेलगाड़ी की आवाज भी पीछे आ गई, करामत होगी अल्लाह की तरफ से, रेलगाड़ी का सफर खड़े होकर करे, यहां से तकरीबन 3 घंटे का सफर है, खड़े होकर सफर कर ले, बस ये तकलीफ उठा ले, लाहौर पहुंचते ही पूरी जिंदगी का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उठाएगी, उसका, उसके बच्चों की तालीम का, उसकी सेहत का, सब कुछ, हर चीज। तो हम में से हर शख्स तैयार हो जाएगा, हम कहेंगे खड़े होकर क्या, उल्टा लटक कर भी 3 घंटे की मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं कि पूरी जिंदगी की आगे आसाइश। तो भाइयों, अगर ये 30-40 साल की जिंदगी, उसमें भी सोने की जिंदगी और मसरूफियात निकाल ले तो 8-10 साल ही बचते हैं। अगर हम यहां पर एफर्ट पुट करके हमेशा की अरबों साल की जिंदगी हासिल कर लें, जो सही मुस्लिम में हदीस है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इसी तरह एक तरीके से है कि तुम में से कोई शख्स समुद्र में अपनी उंगली डबोए, उसके साथ जो पानी लगता है वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत की जिंदगी है। तो हमेशा की कामयाबियां मुकद्दर होने वाली हैं, तो हमें हर तरह की एफर्ट पुट करके आखिरत की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इस तरह की सारी रिक्कत अंगेज जो हदीसें हैं किताबुर रिकाक चैप्टर के अंदर जो आती हैं, उसमें मैंने अलग से एक लेक्चर दिया है, मसला नंबर 51, रिज़्क़ के हराम, फितना माल, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज, 1.5 घंटे की गुफ्तगू है। उसमें मैंने 17 हदीस जो सारी बुखारी और मुस्लिम से है सवाए एक हदीस के, सारी किताबुर रिकाक और तज़किया नफ्स और दिल में रिक्कत और नरमी और सौज़ो गुदास पैदा करने वाली अहादीस मैंने उसमें बयान की हैं। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, हम जरूर इस दुनिया की जिंदगी में इन्हें अजाब का मजा चिखाएंगे उस आखिरत के बड़े अजाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये हमारी तरफ लौट आए। लिहाजा दुनिया में जो तकलीफें हैं वो इसलिए है कि ताकि इंसान ठोकर खा के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट आए। और हम देखते हैं कई लोगों का जवान बेटे फौत हो जाते हैं तो वो फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया में कोई तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। लिहाजा दुनिया में तकलीफ का आना दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से वो छोटा अजाब है ताकि वो अल्लाह की तरफ लौट आए। ये वो फलसफा है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मुसलमान को जो कोई तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि उसे दुख दर्द अंदेशा, यहां तक कि उसके पांव में कोई कांटा भी चुभ जाए, अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो इंसान लौटता है अल्लाह की तरफ। अब वो आयत आ रही है जो मैंने कहा कुरान पाक की सख्त तरीन आयत है, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरदा अन्हा, उससे बढ़कर जालिम शख्स कौन है कि जिसे अल्लाह की आयत पढ़ के अल्लाह की तरफ बुलाया जाए और वो मुंह फेर ले और कह रही तू अपनी कब्र जाना, मैं अपनी कब्र बनूं ना समझा। अल्लाह ताला फरमाता है उससे बड़ा कोई गुनहगार और बागी शख्स कोई नहीं। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, बेशक ऐसे मुजरिमों से हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। मुजरिमों से, ये मुजरिम है और लफ्ज देखे मुंतकिमून, इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइह, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब अता की थी और उनको किताब मिलने में शक न करना, यानी इस पैगंबर से पहले भी अंबिया गुजरे हैं, उन तक दावत हक पहुंची थी। वजअलना हुदल लिबनी इसराइल, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी किताब को हदायत का जरिया बनाया था बनी इसराइल के लिए। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू, और हमने उनमें से इमाम उठाए थे कि जो अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को दावत और तबलीग का काम करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट। जिस तरह इस उम्मत में उलमा है, उलमा हक, हराम खोर मौलवी नहीं, उलमा हक। और उनकी 2 निशानियां थी, लम्मा सबरू, वो सबर करने वाले थे। सबर दाई के लिए पहली शर्त है, वरना तो दुनिया का कुत्ता बन जाएगा वो। जब वो दीन से माल कमाना शुरू कर देगा और कोठियां और बिल्डिंगें और जदादें बनाएगा, दुनिया का कुत्ता बन जाएगा। सबर जरूरी है। वकानु भी आयातीना युकीनून, और हमारी आयात पे वो यकीन रखा करते थे। दाई इलल हक की 2 निशानियां हैं, उसमें सबर होगा और यकीन होगा। यकीन होगा तो लोगों को उसकी तरफ बुलाएगा। यकीन क्या कि मुझे दुनिया में तो कुछ नहीं मिलना, चौपड़ियां नाले 2-2 नहीं,
دنیا میں نے ایفرٹ کاٹنی ہے, آخرت میں مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے, صبر کی زندگی گزار جاؤں. ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ, بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے. جو کافر ان کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے یا آپس کے ان کے اختلافات تھے, قیامت والے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم, کیا لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہ تھی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں, من القرون, کتنی ہی قرن, یمشون فی مساکنہم, جن کے کھنڈرات میں یہ پھرتے ہیں. آج ہمیں بھی موہنجودڑو اور ہڑپا کے اور گندارا آرٹ کے ٹیکسلا کے اندر کھنڈرات نظر آتے ہیں. یہ سب تہذیبیں ہلاک ہو گئیں, یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون, اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی, کیا یہ سنتے نہیں ہے؟ سننا بھائیو شرط ہے. انما یستجیب الذین یسمعون, بے شک حق بات وہ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ, اور مردے جو ہیں بات سنتے نہیں, اللہ تعالیٰ ہی ان کو قیامت والے دن اٹھائے گا, لیکن اس دن فائدہ کوئی نہیں. وہ آگے ذکر آ گیا سورۃ الملک میں, وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کافر لوگ اور جو اللہ کے مجرم اور باغی گنہگار لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو دوزخ میں نہ پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا. فسحقا لاصحاب السعیر, اب پھٹکار ہو ان دوستیوں پر, اب کوئی فائدہ نہیں. اصل جرم ہے بات نہ سننا. اکثر آپ یہاں بھی دیکھیں مولوی پراپر علی دی گل نہیں سننی, کیونکہ بات سنیں گے تو بات اترے گی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنو. والغوا فيه لعلكم تغلبون, قرآن کی دعوت ہو شور مچا دیا کرو, اس کے علاوہ تم قرآن پر غالب نہیں آ سکتے. جو دعوت قرآن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ کافروں کی پیروی کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اب یہ آخری 3 آیات. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم, جو میں نے کہا تھا کہ بعد میں دلائل آئیں گے, لیکن اس پہ لادہ سے لیکچر میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم آسمان کا پانی جو ہے کسی خشک زمین کی طرف بھیجتے ہیں, اس کے ذریعے سے زمین سے کھیتی کو اگاتے ہیں, جس کو تم بھی کھاتے ہو اور تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون, کیا تمہیں سجھانے کے لیے باتیں کافی نہیں کہ جو مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کر لیتا ہے تمہیں مردہ ہونے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, پھر یہ وہی رٹ لگاتے ہیں کہ وہ فتح کا دن, جو وعدے کا دن ہے وہ کب آئے گا. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے نبی, قیامت کا دن کب آئے گا. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, اور نہ ہی کسی کو مہلت دی جائے گی کہ ہاں جی بھائی جی اب مہلت, اب دنیا میں جا کے دوبارہ تیاری کر لو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد زبردستی کسی سے بات مت منوائیے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے اغراض کیجئے. وَانْتَظِرْ, اور انتظار کیجئے. إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ, یہ بھی بے شک کسی انتظار میں ہے, اور وہ انتظار ہے قیامت کی گھڑی جس دن اللہ نے اپنے باغیوں کا اور اپنے ماننے والوں کا فیصلہ کرنا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, جیتا وہ جو اس دن جیتا, اور ہارا وہ جو اس دن ہارا, جس کو کہا گیا یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن, اور وہ ہے قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. اب افطاری میں تقریباً 4-5 منٹ رہ گئے. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ.
میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی ہی گھٹائیں تھیں فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کہیں کا کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی ہی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر گستاخ یہ ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم میرے سامان و جان و تن فدا ان کی ہی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر زبان رکھتا
ماں ہوں ایسی جسے کو سب تلوار کہتے ہیں، میرے اشعار کو اہل جہاں ابخار کہتے ہیں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ گدھا کو اپنے حملوں سے غبار آلود کر دیں گے، نہ ایسا کر سکے تو خون سے صحرا کو بھر دیں گے، بلندی کی ہی طرف گھوڑوں پہ بجلی بن کے جاتے ہیں، ہماری پشت پہ نیزے عدو کے ہوں کے پیاسے ہیں، ہمارے بہتری گھوڑے ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، دوپٹے عورتوں کے ان کے چہروں پہ لپکتے ہیں، اگر ہم بن گئے فاتح تو عمرہ کرنے جائیں گے، ہماری جنگ ہے اللہ کی خاطر یہ دکھائیں گے، اگر تم ڈٹ گئے مد مقابل پھر بھی بالآخر معزز ہم بنیں گے جنگ کے شعلوں کو بھڑکا کر، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آئے کب آئے اور کوئی نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بھائی بھی ہے استووا واعتدلوا فاصبروا عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. اللہ دوبارہ نہیں آتے نماز جماعت دوبارہ نہیں آتے اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بہت مزہ آیا سب کرنے میں. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله